فرمایا تو اس کے کفل کو دیکھتا ہے، میرے فرشتوں نے اس کا جبڑا کھول کے دیکھا، ہاں جبڑا کھول کے دیکھا، بیٹیوں کا حق کھا کے آیا، بدبو آ رہی ہے، زمین کے ٹکڑوں کی خاطر بہنوں کو عدالتوں میں گھسیٹ کے آیا، بدبو آ رہی ہے، ماں کے سامنے بیوی کے سامنے ماں کو جھکا کے آیا، بدبو آ رہی ہے، یاروں کے سامنے باپ کو ذلیل کر کے آیا، بدبو آ رہی ہے، پڑوسی کا جنازہ اٹھا، اس کی دھی کی رات کا دیرا دئی، دل کے اجالے میں عزت اجاڑ کے آیا، بدبو آ رہی ہے، تہمتیں لگانے کی بدبو آ رہی ہے، موبائل موٹر سائیکل لینے کے چکر میں سود کھانے کی بدبو آ رہی ہے، فصل کے لیے کھاد لینے میں سود کی بدبو آ رہی ہے، اتنی بدبو لے کے آیا، اتنی بدبو لے کے آیا کہ میرے فرشتوں کا دل اسے آسمان کی طرف لے جانے کو کر ہی نہیں رہا ہے، بالآخر میں نے فیصلہ کر دیا، فرشتوں جو تمہیں برا وہ مجھے برا، جو تمہیں اچھا وہ مجھے اچھا، اگر تم اسے آسمانوں پہ نہیں لے کے جانا چاہتے تو زمین میں جہنم کے جیل خانے سجین کے اندر ڈال دو، چل اسے لے کے جا، جب کسی قابل نہ رہا، جب جوال تھا، بلا کھڑے کرتا تھا، کشتیاں کرتا تھا، اس وقت میں کہتا تھا گر جوانی توبہ کر دم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار، اس وقت تو کہا تھا آجا ملاکھڑا چھوڑ دے، آجا کبڈی چھوڑ دے، آجا کشتی چھوڑ دے، آجا بدروں کی لڑائی چھوڑ دے، آجا مرغیوں کی لڑائی، یہ انسان ہے، اللہ اکبر، انسان تو دور کی بات، اس نے مرغیوں کو بھی لڑوا دیا، اس نے بیلوں کی کمائی کھائی، باندروں کی کمائی کھائی، کتوں کی کمائی کھائی، مرغیوں کی کمائی کھائی، کبوتروں کو اڑا اڑا کے تھکایا، ان کی کمائی کھائی، تھی تو ایک پیپسی کی بوتل، تھا تو 5000 کا نوٹ، لیکن اس نے آ کر ہماری نسل اور ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اب ککھ نہیں بچا، کیا اس وقت نہیں کہا تھا آجا توبہ کر کے دکھا دے، تو ایک مرتبہ کہے گا سایہ معاف کر دے، تجھے تو کروں گا، لیکن مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے قبرستان ہیں جوان، تیری توبہ کی برکت سے سب کا عذاب قبر معاف فرما دوں گا، لیکن آج میرے پاس آیا، خالی برتن لے کے آیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جاؤ عبدالحنان دنیا والوں سے کہہ دو، حاجی عابد کے جلسے میں جا کے کہہ دو، اللہ نہ چہرے دیکھتا ہے، اللہ نہ مال دیکھتا ہے، اللہ نہ پیسہ دیکھتا ہے، اللہ نہ اولاد دیکھتا ہے، اللہ تو اندر دلوں کے گجوں کو دیکھتا ہے، اس دل کے اندر دنیا لایا کہ دنیا بنانے والے کی محبت بھر کے لے کے آیا، میرے عزیزو عبدالحنان کے کہنے پہ ذرا ایک مرتبہ اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھنا، اس دل کے اندر اللہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی منائی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا، اللہ اکبر، یہ وہ بابرکت مہینہ شروع ہو گیا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس مہینے میں روزے کیوں زیادہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسامہ تجھے پتہ نہیں، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا کھاتا اللہ کے پاس جائے تو محمد روزے کی حالت میں نظر آئے، اللہ اکبر، اس لیے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، شعبان کا مہینہ آ گیا، مغفرت کا مہینہ آ گیا، اللہ اکبر، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ آ گیا، میرے پیارو خدا پاک کی قسم اس انتظار میں نہ رو کہ 15 شعبان آئے گی تو معافی مانگیں گے، کیا پتا 15 شعبان زمین کے اوپر ہو یا قبر کے اندر ہو، میرے عزیزو جب بھی موقع ملے معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، جب بھی موقع ملے اس سے صلح کرنے میں دیر نہ کرنا، آج میرے عزیزو ایک ہلکے سے جملے پہ مال جاتا ہے، کل قیامت کے دل پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کے رکھ دیں گے، وہ ماننے سے اقمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، اتنا سا بول ہے، یوں کر کے ایک مرتبہ ہونٹ جڑیں گے پھر کھل جائیں گے، لیکن خدا کی قسم زمین آسمان کے جو خلا ہے آپ کے اور میرے رب کے دوریوں کے درمیان یہ سارا کا سارا پر ہو جائے گا، وہ بول کیا ہے، یا اللہ میری توبہ، بولو بولو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ
میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. لو اتنی سی بات تھی، خدا کی قسم ناراضگیوں کو اللہ نے صلح کے اندر تبدیل فرما دیا. اتنی سی بات تھی. اس یقین کے ساتھ کہ میں نے معافی مانگی، میرے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن میرے بندے ہر گناہ معاف کر دوں گا. ہر گناہ معاف ہو گیا، حقدار کا حق دے دے، ہر گناہ معاف ہو گیا، لیکن دو حق جو تو نے تلفی کی وہ معاف نہیں کروں گا. پہلا کون سا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جو میرے درمیان سامنے میرے لا کے کبھی لوہے کی، کبھی مٹی کی، کبھی لکڑی کی، کبھی پڑی کبھی کھڑی کری تھی. کوئی قبر والا لایا تھا، کوئی دستگیر لایا تھا. اللہ اکبر. اے میرا بندہ، اگر میرے ساتھ شرک کیا تو ہر گناہ معاف کروں گا، یہ معاف نہیں کروں گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر ماں باپ کا دل دکھایا یہ بھی دنیا میں معاف نہیں کروں گا، یہ بھی معاف نہیں کروں گا. یا تو جا کے انہیں منا لے، یا تو جا کے انہیں منا لے، ورنہ ناراض کر کے قبر میں بھیجا، پھر تیری میری جنگ شروع ہو جائے گی. تیری معیشت پہ قبضہ میں کروں گا، تیرے مکان پہ قبضہ میں کروں گا، تیری اولاد پہ قبضہ میں کروں گا. دنیا کے قبضے چھڑا سکتا ہے، میرا قبضہ کوئی مائی کا لال نہیں چھڑا سکتا. میں دنیا میں بھی رسوا کروں گا، آخرت میں رسوا کروں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسے پتہ لگے کہ میرے سے اللہ راضی؟ آپ نے فرمایا بندہ خود پہچان لے اللہ کیسے راضی ہوگا. اللہ کے نبی کیسے؟ کہ گھر میں ماں باپ ہیں، کہ جی، کہ اگر جو گھر کے اندر جاتا ہے، جی جی، اگر وہ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائیں تو سمجھ اللہ تیرے سے راضی. اگر ماں باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائیں تو سمجھ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا. ایک بندہ آ کے کہتے ہیں مولانا، میں نے کہا جی، کہ مولانا ایسا چار بھائی، ہاں اچھا بھائی، ماشاءاللہ چاروں کھاتے پیتے ہیں، بہنیں ہم نے سب بیاہ دیں، ابا مر گیا، ماں چھوڑ کے چلا گیا، مولوی صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، مولوی صاحب میرا کم بھی کوئی نہیں، مولانا مسئلہ بتاؤ، اماں کو رکھوں یا اماں کو دوسرے بھراوا بل توڑ دوں؟ میں نے کہا میرے پیارے، اس طرف سونا پڑا ہو، ادھر تخت و تاج پڑا ہو، ادھر ساری دنیا پڑی ہو، ادھر ساری خدائی پڑی ہو، ادھر ساری اللہ کی نعمتیں پڑی ہوں، اور ادھر بوڑھی ماں کھڑی ہو، اور ادھر بوڑھا باپ کھڑا ہو. سب کا سودا کر دینا، ماں باپ کا سودا نہ کرنا. سب چیزیں جانے دینا، ماں باپ کا سودا نہ کرنا. دبئی کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ آیا، 110 سال کی عمر کا ایک بھائی، 90 پتہ نہیں 80 سال کی عمر کا ایک بھائی. جھگڑا پیسے کا نہیں تھا، جھگڑا مال کا نہیں تھا، جھگڑا ماں باپ کا تھا، جھگڑا ماں کا تھا. عدالت کے اندر درخواست دی کہ میرا بھائی میرے سے ماں لینا چاہتا ہے. جج صاحب میں نے ماں نہیں دینی، سب کچھ دے دوں گا. اب دونوں بھائی آئے، اس کا بھی وکیل آیا، اس کا بھی وکیل آیا. اب دونوں کو عدالت کے کٹہرے میں بلایا کہ کیا چاہتا ہے؟ کہ اتنی عمر ہوگی، ماں نے میرا ساتھ، میں نے ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا. جناب جج صاحب آپ میرے بھائی کو میرا مکان لے لے، دبئی کا پلازا لے لے، میری ساری گاڑیاں لے لے، لیکن میری ماں میرے سے نہ لے. اللہ اکبر. اس بھائی سے پوچھا کہ جو میرا بھائی مجھے دینا چاہتا ہے وہ میں اپنے بھائی کو سارا کچھ دینا چاہتا ہوں. 80 سال تک میری ماں اس کے پاس رہی، اب ماں کو میں لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. سب کچھ دینے کے لیے تیار لیکن ماں دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن میرے عزیزو، جس گھر کے اندر ہم اب جائیں گے وہاں تو سب کچھ لینے کے لیے تیار، ماں کو لینے کے لیے تیار کوئی نہیں، باپ کو لینے کے لیے تیار کوئی نہیں. خبردار اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ مسئلہ نہ پوچھنا، امی میری ہے کہ تیری ہے، ابا میں رکھنا یا تو رکھنا. خدا کی قسم تیرے گھر میں مال دولت رحمت کی گارنٹی نہیں، اگر ماں باپ ہے تو رحمت کی گارنٹی ہے. جیسے بارش زمین پر آتی ہے، جس گھر میں ماں باپ ہوں اللہ کی رحمت ویسے زمین پر آتی ہے. کوشش کرنا ان کے سامنے کھانسی بھی زور سے نہ کرنا، کوشش کرنا ان کے سامنے آنکھ گھور کے بھی نہ دیکھنا، کوشش کرنا ان کے سامنے اپنے بچوں کو بھی زور سے نہ ڈانٹنا. کیا پتا یہ سمجھے ہمارے بچہ ہمیں سنا رہا ہے. اللہ اکبر. اب یہ تو مثل بچے کے ہیں، جیسے باپ بچے کو دابا مارے، بچے کا پجامہ ڈھیلا ہو جاتا ہے. خدا کی قسم ایسا جوان باپ کو گھور کے دکھائے، باپ کا پجامہ گندا ہو جاتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے. کبھی دوائی کی پرچی پہ انہیں نہ ترسانا،
کبھی ایک مصر کی درد کی گولی پہ انہیں پریشان نہ کرنا. پتہ ہے میرے باپ کو، پتہ ہے میری ماں کو اس چیز کی ضرورت ہے، ان کے بلانے سے پہلے، ان کے منگوانے سے پہلے، ان کا اظہار کرنے سے پہلے اللہ کی قسم ان کے تکیے کے نیچے رکھ دینا. ماں باپ کے دل سے جو دعا نکلے گی، زمین آسمان کی کوئی طاقت نہیں جو اللہ کے پاس پہنچنے میں اس کو روک سکے. جا کے خدا کے عرش کو ہلائے گی. باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں مجھے پتہ ہے اپنے بچے کے لیے مانگ رہا ہے، اے فرشتوں اس کی زبان کو ہلنے نہ دینا، اس کے ہونٹوں کو کھلنے نہ دینا. اللہ کیا کرے؟ فرمایا جب یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر مجھے دیکھتا ہے، میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے. اے میرے بندو، جو مانگ رہے سے مانگنے سے پہلے عطا فرما دو. میرے پیارو، ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ سے اپنے لیے دعا کروایا کرو. اگر فوت ہو گئے تو ان کی قبر پر جا کر بیٹھ کے مراقبہ کیا کرو اور کہا کرو تم ہمارے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو. اللہ اکبر. باپ کو جنت کا دروازہ تیرے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا. ہمارے سے زیادہ تم اللہ کے قریب ہو، تمہاری اللہ زیادہ سنتا ہے. اگر تم ہمارے لیے سفارش کر دو گے، عمل ہم کر کے دکھائیں گے، سفارش تمہاری ہوگی، خدا کے دربار میں ہمارا کام بن جائے گا. آج جو ہماری نااہلی ہو رہی ہے، آج جو بچوں کی تعلیم کے اندر دل نہیں لگ رہا، ذہن کند ہو رہا ہے، اپنے ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو. اپنے ماں باپ کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملاؤ. رب اکبر کی قسم ماں باپ زمین پہ راضی ہو جائیں گے، پروردگار عالم عرش بری پہ راضی ہو جائیں گے. پھر سارے میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ.